السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم محمد عبد الله المشمر المدرس بأكاديمية آس بلاہور. كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق چونکہ ہم گرامر کی ابتدا کر چکے ہیں تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ موصوف صفت سے متعلقہ ہوگا. سبق میں جانے سے پہلے میں اس کی تھوڑی سی تفصیل ذکر کر دیتا ہوں. ہم عمومی طور پر کسی چیز کا نام لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی اچھی یا بری صفت کا تذکرہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کوئی گھڑی خرید کر لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بڑی قیمتی گھڑی ہے. یہ قیمتی ہونا یہ صفت لگ گئی. بعض دفعہ ہم گاڑی لے کر آتے ہیں تو ہم گاڑی جسے لے کر آتے ہیں خریدتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ بہت اچھی گاڑی ہے. تو یہ اچھی ہونا اس کی صفت ہوگی. اور اسی طرح آپ قلم خرید کر لاتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی بعض دفعہ بہت اچھا قلم ہے، بہت خراب قلم ہے. تو کوئی نہ کوئی چیز اس کے ساتھ اچھائی یا برائی والی اس کے ساتھ لگاتے ہیں. تو اس کو موصوف صفت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو آئیے الدرس السابع والعشرون، یہ 27واں سبق ہے موصوف صفت سے متعلقہ. ابھی اس مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ساعۃ جمیلۃ، ساعۃ جمیلۃ. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا. ساعۃ جمیلۃ. اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اگر یہ 26 یا 27 سبق پڑھنے کے بعد آپ کو ان کا ترجمہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہا ہے، یہ اوپر والا سبق سمجھ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ آنا شروع ہو چکا ہے. ایک دم سے کسی چیز کا بھی کوئی حل نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ انسان اس میں سمجھ بوجھ پیدا ہوتی جاتی ہے. تو اگر آپ یہ آج کے جو جملے ہیں ان میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو آپ کو آتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے کچھ آپ کے پلے پڑتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ یہ کورس ایک مفید کورس کے طور پر آگے چل رہا ہے. تو مزید اس میں محنت کرنے کی کوشش کیجیے. ساعۃ جمیلۃ. تو آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو. ساعہ گھڑی کو کہا جاتا ہے. جمیلۃ کا معنی خوبصورت، خوبصورت گھڑی ہے. اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے موصوف صفت کے ترجمے میں ہے نہیں آتا. ساعۃ جمیلۃ، خوبصورت گھڑی. اب خوبصورت یہ ایک صفت ہے، بدصورت ایک صفت ہے، لمبا ہونا صفت ہے، چھوٹے قد والا ہونا صفت ہے اگرچہ بری صفت ہے، اور اسی طرح صاف ستھرا ہونا صفت ہے، اور گندا ہونا بھی صفت ہے اگرچہ گندی صفت ہے. تو اس کو صفت کہا جاتا ہے. جمیلۃ صفت ہے، جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے اس کو موصوف کہا جاتا ہے. تو ہم نے کہا ساعۃ ایک گھڑی ہے، جمیلۃ خوبصورت. تو اب خوبصورتی والی صفت ہم نے لگا دی اس کے ساتھ. تو جس چیز کے ساتھ صفت لگا دی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو صفت ہے اسی کو صفت کہا جاتا ہے. عام لفظوں میں آپ اسے خوبی یا خامی کہہ سکتے ہیں. خوبی یا خامی یہ صفت کہلاتی ہے، اور جس کے ساتھ اسے لگایا جائے وہ موصوف کہلاتا ہے. یاد رکھیے اس کے اعراب کے بارے میں، اس کی زبر زیر کے بارے میں ایک دو اصول ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھ لیے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں آپ اپنی کاپی پر لکھ لیں تاکہ بعد میں وہ یاد رہیں. کوئی ایسا جو بھی سبق آ رہا ہے اگر وہ سارا آپ کو آتا ہے اس میں ایک چیز ایسی ہے جو آپ کے کام کی ہے، اسے کاپی پر لکھ لیں. ایک انداز سے آپ کا یہ خوبصورت نصاب اور ایک اچھا جو ہے وہ سلسلہ عربی سیکھنے کا آپ کے لیے بن جائے گا. تو اگر کوئی چیز نہیں ملتی ہے اسے ضرور لکھ لیں، کاپی کے اندر لکھ لیں، ایک خاص کاپی اس کے لیے مقرر کر لیں. دیکھیے موصوف صفت، یہ یہاں پر میں نے بہت سارے جملے لکھے ہیں. عربی میں بہت سارے جملے موصوف صفت کے حوالے سے آتے ہیں، لیکن اس کا اصول ذہن میں رکھیے. اصول کیا ہے کہ اگر یہ موصوف مؤنث ہے، مؤنث کا پتہ چلتا ہے اس گول تا سے، اگر یہ موصوف مؤنث ہے تو جو اس کی صفت ہے وہ بھی مؤنث آئے گی. ادھر تا ہے تو ادھر بھی تا آئے گی. اگر یہاں پر میں
رجل لگا دوں رجل تو جمیلتن نہیں آئے گا، پھر رجل جمیل خوبصورت مرد، تو ساعتن مؤنث تو یہ بھی مؤنث۔ دوسرا اصول، ساعتن کے اوپر اگر تنوین ہے تو جمیلتن کے اوپر بھی تنوین آئے گی، اگر ساعتن پر زبر آتی تو جمیلتن پہ زبر بھی آتی۔ گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ والا جو ہے یہ اس کا غلام ہوتا ہے، یہ صفت اس کی غلام ہوتی ہے، جس طرح کا یہ ہوگا اسی طرح کی یہ ہوگی۔ اس پر اگر تنوین آئی ہے تو اس پر بھی آئے گی، اس پر اگر تا آئی ہے تو اس پر بھی آئے گی۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ اگر یہ مفرد ہے یعنی واحد ہے، ایک گھڑی ہے، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تثنیہ بنانے کے لیے الف اور نون لگایا جاتا ہے، جیسے قلم سے قلمانی، قلم سے قلمانی، مروحۃ سے مروحتانی، تو تثنیہ بنایا جائے۔ اگر یہ تثنیہ ہوتا تو یہ بھی تثنیہ ہوتی، ساعتانی جمیلتانی، لیکن یہاں پر کیا ہے، ساعتن مفرد ہے تو یہ بھی مفرد ہوگا۔ اب آئیے اصول خلاصے کے طور پر ذکر کرتا ہوں۔ اگر یہ مؤنث تو یہ بھی مؤنث، اگر اس پر پیش تو اس پر بھی پیش، اگر اس پر زبر تو اس پر بھی زبر، اگر اس کے نیچے زیر تو اس کے نیچے بھی زیر، اور اس کے ساتھ اگر یہ مفرد ہے تو یہ بھی مفرد آئے گا، اگر یہ جمع ہے تو یہ بھی جمع آئے گا۔ اب آئیے مثالوں کے ساتھ، امید ہے کہ آپ کو یہ اصول سمجھ آ گیا ہو۔ عربی کے اندر بہت زیادہ کثیر الاستعمال ہے موصوف صفت، تو ان کا اعراب بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ الملعقۃ الصغیرہ، الملعقۃ الصغیرہ، ملعقہ آپ پڑھ چکے ہیں، صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے کو، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، کبیر کہتے ہیں بڑے کو۔ تو الملعقۃ الصغیرہ ترجمہ کیا بنا، چھوٹا چمچ، چھوٹا چمچ۔ اب دیکھیے ملعقہ مؤنث، صغیرہ مؤنث، ملعقہ پر الف لام اور الصغیرہ پر الف لام، ملعقہ مفرد تو یہ بھی مفرد، تو یہ بھی مفرد۔ تو الملعقۃ الصغیرہ۔ آگے دیکھیے رجل طویل، رجل طویل، رجل طویل، لمبا مرد۔ اب دیکھیے کہ رجل لمبا ہونا ایک صفت ہے، تو یہ آپس میں موصوف صفت ہیں، جو اس کا اعراب ہوگا، اس پر رجل تنوین ہے تو طویل پر بھی تنوین آئے گی، رجل مفرد ہے تو اس پر بھی یعنی یہ بھی مفرد ہوگا۔ اسی طرح آگے دیکھیے المعلمۃ الجدیدۃ، المعلمۃ الجدیدۃ، نئی معلمہ، نئی استانی، تو یہ بھی موصوف صفت ہے آپس میں۔ تاجر غنی، تاجر غنی، مالدار تاجر۔ درس سہل، آسان سبق ہونا بھی ایک صفت ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ والا سبق آپ کے لیے آسان ہوتا ہے یا کہ مشکل ہوتا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے آسان ہی ہوتا ہوگا۔ اگر نہ ہو تو ایک سبق کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ سنیں، انشاءاللہ تعالی تیسری مرتبہ آپ کے لیے بہت آسان لگے گا۔ درس سہل، آسان سبق۔ اس کے بعد ہے طالبتانی جدیدتانی، دیکھیے پھر وہی اصول آ گیا، نیا طالب علم، طالبتانی 2 طالبہ، جدیدتانی نئی، طالبتانی جدیدتانی نئی، 2 نئی طالبہ۔ نیا ہونا ایک صفت ہے، تو طالبتانی 2 نئی طالبہ، مثال کے طور پر یونیورسٹی میں، کالج میں یا کسی اسکول میں 2 نئی طالبات آتی ہیں تو ہم کہیں گے ہاتانی طالبتانی جدیدتانی، یہ دونوں نئی طالبہ ہیں۔ تو طالبتانی تثنیہ آیا تو جدیدتانی بھی تثنیہ ہے، طالبتانی مؤنث تو جدیدتانی بھی مؤنث۔ اسی طرح اس کی حالت رفیع ہے، وہ انشاءاللہ تعالی بعد میں ذکر۔ رجلان قصیرانی، 2 چھوٹے مرد، جو چھوٹے قد کے 2 مرد، یہ اس کی صفت ہے۔ اب یہ جمع کی میں نے یہاں پر مثال دی ہے، رجال فقراء، رجال فقراء، رجال جمع ہے رجل کی، رجل کہتے ہیں مرد کو، اور رجال جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسے افراد ہمیں ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ایسے لوگوں کی کہ جن کو ان کی بیع و شراء، تجارت، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کی تجارت، ان کا خرید و فروخت کرنا یہ انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ تو رجال وہاں پر قرآن پاک میں، اور فقراء بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، انما الصدقات للفقراء، کہ
صدقات فقراء کے لیے ہیں، تو یہ جمع تو یہ بھی جمع، وہی اصول وہی ضابطہ۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے موصوف صفت پڑھا ہے۔ موصوف صفت کا کیا مطلب ہے؟ کسی شخص کی، کسی چیز کی، کسی مرد کی، کسی عورت کی خامی یا خوبی بیان کرنا، یہ آپس میں موصوف صفت کہلاتا ہے۔ جس کی خامی بیان کی جا رہی ہے یا جس کی خوبصورتی بیان کی جا رہی ہے وہ موصوف ہوتا ہے، اور جو وہ خوبی یا خامی ہوتی ہے اسے صفت کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں ذہن میں رکھیے کہ صفت یہ غلام ہوتی ہے موصوف کی۔ کس اعتبار سے؟ اگر یہ مؤنث تو یہ بھی مؤنث، اگر یہ مذکر تو یہ بھی مذکر، اگر یہ مفرد تو یہ بھی مفرد۔ جس طرح کا اعراب اس پر آئے گا اسی طرح کا اعراب اس پر بھی آئے گا۔ تو یہ موصوف صفت کا خلاصہ ہے آج کا، اور آخر میں میں نے چند الفاظ ایسے لکھے ہیں جن کے ساتھ آج آپ کو کام دیا جا رہا ہے کہ آپ ان الفاظ کو لکھیں، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس جیسی صفت آپ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ جوڑ دیں جو آپ کو مناسب لگتی ہو۔ تو میں ان الفاظ کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، تو آپ ان الفاظ کو ذرا دیکھیے اور ان کے ساتھ جس طرح میں نے موصوف ذکر کر دیے ہیں، یہ میں نے ذکر کر دیا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کوئی یہ لگانا ہے۔ وہ صفت اچھی ہو وہ بری ہو وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس انداز سے لکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا لکھنا شروع کر دیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس میں حد الوسع کوشش کریں گے، اور اس کو لکھنے کے بعد واٹس ایپ نمبر پر جو ہے وہ آپ بھیج دیجئے، انشاءاللہ تعالی اسے چیک کر کے آپ کو واپس بھیج دیں گے۔ دیکھیے مدرسن، اس میں آپ نے یہ بھی لحاظ رکھنا ہے کہ اس پر الف لام نہیں ہے، لہٰذا جو آگے صفت لے کر آئیں گے اس پر بھی الف لام نہیں ہونا چاہیے۔ مدرسن مذکر ہے تو آگے جو صفت لے کر آئیں گے وہ بھی مذکر ہونی چاہیے۔ طالبانی، طالبن سے طالبانی، دو طالب علم۔ طالبانی تثنیہ ہے تو جو آگے آپ صفت لے کر آئیں گے وہ بھی تثنیہ ہوگی، اس پر الف لام نہیں تو اس پر بھی الف لام نہیں ہوگا۔ طالبتن مؤنث ہے، آخر میں تا ہے تو جو اس کی صفت آپ اس طرح کی لے کر آئیں گے وہ بھی مؤنث ہونی چاہیے۔ ولدن لڑکے کو کہتے ہیں، اور یہ نکرہ ہے، مفرد ہے، اور اس پر پیشے ہیں یعنی تنوین ہے تو آگے والے پر بھی تنوین۔ القلم، القلم مذکر ہے، اس پر الف لام داخل ہے، جو آگے اس کی صفت آپ ذکر کریں گے اس پر بھی الف لام آنا چاہیے اور ضروری ہے۔ بیتانی دو گھر، بیتن ایک گھر، بیتانی دو گھر، تو اسی طرح اس کے ساتھ لگا لیں۔ السیارۃ، السیارۃ معنی ہوتا ہے گاڑی، وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو سیارہ، دو چیزیں اس میں اہم ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے آخر میں تا ہے، مؤنث ہے، اور دوسرا اس پر الف لام داخل ہے۔ جو چیز آپ آگے لے کر آئیں تو وہ اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ مثلا یوں کہہ سکتے ہیں السیارۃ الجمیلۃ، خوبصورت گاڑی۔ السیارۃ الثمینۃ، قیمتی گاڑی۔ السیارۃ البطیئۃ، سست گاڑی۔ اور آخر میں ہے طبیبن، طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، معالج کو۔ اس کے ساتھ بھی اسی کے حساب سے اس کے اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو کاپی میں پہلے لکھیں کہ کیا کیا اصول ہیں، ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ صفت لگا کر، اور پھر آپ اسے ہمیں واٹس ایپ پر بھیج دیں، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی دیکھ لیں گے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کیا آپ نے سیکھا، اور اگلے سبق کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔